السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ، آپ تمام ہی کا میں محمد شہزاد خان ایک بار پھر اپنے چینل ایس کے ایجوویژن میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خیر و عافیت والی خوش و خرم والی زندگی عطا کرے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے آپ کے نصاب نوائے اردو سے ایک سبق اور حاضر لے کر ہوئے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے سبق نمبر 10، جو کہ سبق کا نمبر ہے۔ اس سبق کا نام ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ اس کو لکھنے والے ہیں ابن انشا، اس کے مصنف ہیں ابن انشا، جو کہ ایک طنز و مزاح والے انداز میں، طنز و مزاح والے فن میں یہ سبق لکھا گیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے اس سبق کا جو مضمون ہے، اس سبق کا جو ٹائٹل ہے، یہ دیکھنے میں پڑھنے میں تھوڑا عجیب محسوس ہو رہا ہوگا، عجیب لگ رہا ہوگا۔ یہاں پر اس کے ٹکڑے کر کر کے ہر حرف با حرف اگر اس بات کو سمجھا جائے تو یہ لکھا ہے اشتہار ضرورت نہیں ہے کہ، مطلب اشتہار کا مطلب وگیاپن، ایڈورٹائزمنٹ، ضرورت نہیں ہے کہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں، پترکاؤں میں، ٹی وی میں، ایڈ میں، جگہ جگہ پترکاؤں میں اس طرح کے ایڈز آتے ہیں، وگیاپن آتے ہیں، فلاں کی ضرورت ہے، فلاں کرائے کے مکان کی ضرورت ہے، فلاں کو مکان بیچنے کی ضرورت ہے، فلاں کو کسی ایمپلائی کی ضرورت ہے، کسی مزدور کی، کسی ورکر کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ وگیاپنوں میں یہی آتا ہے، کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے۔ سوچئے اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا لکھا جائے، اگر وگیاپن اس طرح پیش کیے جائیں کہ ضرورت نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلاں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلاں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسے وگیاپن آئیں گے تو کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ مصنف نے اس اور ایک طنز و مزاح والے انداز میں ایک لیکھ لکھا ہے، نبند لکھا ہے، اس مضمون لکھا ہے، جس کو آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس میں مزہ آئے گا۔ آئیے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے، ہم اس کے مصنف کو جاننے سے پہلے، مصنف کے مختصر تعارف کو بھی جاننے سے پہلے، میں آپ بچوں سے یہ التجا کروں گا، بہت ہی جلد آپ کے ٹرم فرسٹ کی ڈیٹ آ چکی ہے۔ آپ کے ٹرم فرسٹ میں جو تمام سوالات، معروضی سوالات آنے والے ہیں، ایم سی کیو بیسڈ والے سوالات آنے والے ہیں، جلد ہی ان کے لیے آپ کو چیپٹر بائی چیپٹر معروضی سوالات کے ویڈیو بھی، ایم سی کیو بیس سوالات بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ آپ اس کا بھی انتظار کریے، جلد سے جلد آپ کو بہت سارے ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے، اور آپ کو ان سے اپنے ایگزام میں، اپنے امتحان میں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک، اپنے کلاس میٹس تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، اور تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو بھی ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہم بہت ہی جلد آپ کے لیے ایم سی کیو کا پیٹرن لے کر آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اب ہم شروع کرتے ہیں آپ کے لیے آج کا سبق۔ اس سبق کے مصنف ہیں ابن انشا، 1927 تا 1979، یعنی کہ آپ کی ولادت، آپ کا جنم 1927 میں ہوا تھا، اور آپ کی وفات 1979 میں ہوئی تھی۔ اصل نام شیر محمد خاں اور قلمی نام ابن انشا تھا۔ آپ کا اصلی نام کیا تھا؟ شیر محمد خاں، اور قلمی نام، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تخلص جسے کہا جاتا ہے، قلمی نام آپ نے قلم کے ذریعے جو لیکھ آپ نے لکھے ہیں، جو غزلیں، جو نظمیں، جو بھی آپ نے لکھا ہے، ان غزلوں نظموں کے لیے آپ نے جو نام اختیار کیا ہے اسے ہی قلمی نام کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا اصلی نام شیر محمد خاں تھا، اور آپ کا قلمی نام ابن انشا تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لاہور، پاکستان آ گئے۔ اب ہم اسے آ گئے نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے چلے گئے۔ یہ ابن انشا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جالندھر میں۔ جالندھر پاکستان میں واقع ہے، پاکستان میں جالندھر ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی تھی، جنم ہوا تھا، اور اس کے بعد 1947 میں
جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور وطن کی آزادی کے بعد اس ملک کے وبھاجن کے بعد تقسیم ملک کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ پاکستان چلے گئے، پاکستان میں لاہور آپ چلے گئے۔ 1952 میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا، مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ مختلف کا مطلب ڈفرینشیٹ، وبھن پرکار کے الگ الگ طرح کے آپ نے سرکاری عہدوں پر آپ نے کام کیا، فائز رہے یعنی ان پر ملازم رہے۔ ابتدا میں روزنامہ امروز لاہور میں فقہیہ کالم تحریر کیے۔ تحریر کے مطلب لکھے، کالم یعنی لیکھ کہہ سکتے ہیں جس کو، آپ نے فقہیہ کالم لیکھ لکھے۔ اس کے بعد میں روزنامہ جنگ کراچی اور اخبار جبل میں بھی کالم لکھے، یعنی اخباروں میں بھی آپ نے لیکھ لکھنے کا کام کیا۔ شاعر اور مزاح نگاری کی حیثیت سے شہرت ملی۔ آپ کی شہرت کس سے ملی؟ آپ کو شاعریوں سے۔ آپ نے جو نظمیں لکھی وہ بہت ہی مقبول اور بہت مشہور ہوئی، انہی نظموں کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اور دوسری مزاح نگاری، یعنی طنز و مزاح کے مضمون آپ نے لکھے ہیں جن سے آپ کو بہت زیادہ شہرت ملی ہے۔ ابن انشا اردو اور فارسی کے الفاظ کے ساتھ محاوروں، روزمرہ اور انگریزی الفاظ کا استعمال اس برجستگی سے کرتے ہیں کہ طنز و مزاح کے ساتھ تحریر میں ادبی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے نہ صرف اردو کے الفاظ بلکہ اردو کے ساتھ فارسی کے الفاظ، ان میں محاوروں کا استعمال کرنا، اور روزمرہ میں جو الفاظوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان روزمرہ والے الفاظوں کو بھی آپ نے اپنے لیکھن میں شامل کیا، تاکہ اس سے لکھاوٹ میں، اس تحریر میں ایک فن پیدا ہو، ایک تجسس پیدا ہو۔ ایسا آپ نے اپنے فن میں مہارت، شہرت حاصل کی ہے۔ آگے دیکھیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، چلنا ہو تو چین کو چلیں، ابن بطوطہ کے تعاقب میں دلچسپ سفر نامے ہیں، قصہ ایک کنوارے کا، اردو کی آخری کتاب، اور خمار گندم وغیرہ ان کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں، یعنی ان کے مضمون کے، ان کے نبندوں کے مجموعے ہیں، سنگرہ ہیں۔ یہ کچھ نام یہاں پر دیے گئے ہیں جو بہت زیادہ مقبول اور بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں، آپ کے لیکھن، آپ کی تحریریں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہیں۔ 1955 میں ان کا شعری مجموعہ چاند نگر منظر عام پر آیا، یعنی 1955 میں شاعریوں کا سنگرہ چاند نگر کیا ہوا، منظر عام پر آیا، یعنی پرکاشت ہوا، سب کے سامنے آیا، لوگوں میں عام ہوا۔ ابن انشا نے بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھیں۔ بلو کا بستہ کے عنوان سے ان نظموں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں، ان سبھی نظموں کا ایک مجموعہ، ایک سنگرہ بنایا گیا جو بلو کا بستہ کے نام سے شائع ہوا، پرکاشت ہوا۔ مضمون اشتہارات ضروری نہیں ہے کہ ابن انشا کی کتاب خمار گندم سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ یعنی اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ یہ کس سے لیا گیا ہے؟ ابن انشا کی جو کتاب ہے خمار گندم، اس کا ہی ایک حصہ ہے، اس کا ایک پارٹ ہے جو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے اشتہارات ضروری نہیں ہے کہ۔ اب آگے دیکھیے، آج کے ہمارے سبق کو آگے پڑھتے ہیں ہم۔ اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ، آئیے دیکھتے ہیں ہم آج کا سبق۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے کہ تم بالکل گھمڑ ہو۔ ایک بزرگ یعنی ایک بڑے آدمی، ایک بزرگ آدمی اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھا رہے تھے کہ تم بالکل گھمڑ ہو، بالکل بدھو ہو، جاہل ہو۔ کون کہہ رہا تھا؟ ایک بزرگ اپنے نوکر کو کہہ رہا تھا۔ دیکھو، میر صاحب کا نوکر ہے، اتنا دور اندیش کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ دور اندیش کا مطلب ہوتا ہے دور درشٹی رکھنے والا، فیوچر کے بارے میں سوچنے والا، فیوچر کے بارے میں دھیان رکھنے والا، نگاہ رکھنے والا۔ تو بزرگ شخص اپنے نوکر کو کیا سمجھا رہے تھے؟ تم بالکل گھامڑ ہو، تم بالکل کیا ہو؟ گھامڑ ہو، بے سمجھ ہو، نا سمجھ ہو، تم جاہل ہو۔ دیکھو، میر صاحب کا جو نوکر ہے وہ کتنا دور اندیش ہے، کتنا زیادہ سمجھدار ہے،
फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में कितनी दूर निगाह रखता है, आगे सोच कर कितना काम करता है। एक बार मीर साहब ने उनसे क्या मंगवाया था? सिर्फ एक बल्ब मंगवाया था, एक बिजली का बल्ब मंगवाया था। तो वो बिजली के बल्ब के साथ क्या लेकर आ गए? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल मतलब कैरोसिन लेकर आ गए थे। और साथ में क्या ले आए? 2 मोमबत्तियाँ भी लेकर आ गए। किस लिए? कि अगर बल्ब कभी फ्यूज़ हो जाए तो अचानक से बल्ब कौन लेकर आएगा? तो उस टाइम हम क्या कर लेंगे? चिमनी जला लेंगे, जिसमें कैरोसिन डालकर हम चिमनी जला लेंगे। और खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि चिमनी में तेल ढुल जाए, ख़त्म हो जाए, उसकी बत्तियां ख़त्म हो जाए, जल जाए, तो हाथों हाथ मोमबत्ती जला लेंगे, पर घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। देखो कितना समझदार है उनका नौकर। और एक तुम हो, तुम बिल्कुल ना समझ हो, तुम बिल्कुल नाकारा हो। ऐसी डांट डपट वो बुज़ुर्ग अपने नौकर को लगा रहे थे। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आए हो, आ गए। हाथ लटकाते मतलब बिना काम किए आ गए हो। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहिए तो लेता आऊँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता कि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। अब वो बुज़ुर्ग उस नौकर को चिल्ला कर बोल रहे हैं कि तुम्हें एक रिक्शा लाने के लिए, तुम्हें क्या लाने, एक टैक्सी लेने के लिए भेजा था, और टैक्सी लेकर भी तुम आए नहीं। बोलते तो टैक्सी तो मिलती ही नहीं, टैक्सी मिली ही नहीं। अगर मोटर रिक्शा कहो तो लेकर आऊँ। जब तू गया ही था इतना दूर तो लेता आता। अपना टाइम इतना ज़ाया क्यों किया, इतना वक्त ज़ाया क्यों किया? अगर तुम्हारी जगह वो नौकर होता तो अब तक तो ये काम कर चुका होता। वो जब उसे टैक्सी नहीं मिलती तो मोटर रिक्शा लिया था, कुछ भी लिया था, पर काम कर देता। तुम्हारी तरह निकट्टा निकम्मा नहीं था। ऐसा वो नौकर को चिल्ला रहे थे। आगे देखिए। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। यानी नौकर को बहुत शर्मिंदगी हुई उनकी इस डांट डपट से, उनकी इस बात से, और नौकर ने उनकी हिदायत, उनकी बात को पल्ले बांध ली, यानी गांठ बांध ली उनकी बात का। आइंदा मैं पूरा इस बात का ख्याल रखूँगा। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ, तो उन्होंने उसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। हकीम यानी डॉक्टर को लाने के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि आका को, आका यानी उनके मालिक को, सेठ जी को क्या हो गया? बुखार का हमला हो गया, यानी उनको बुखार तारी हो गया, उनको बुखार हो गया था। इसलिए उन्होंने बोला नौकर को, जाओ कि डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए। कौन लाए? डॉक्टर साहब, हकीम साहब तशरीफ़ ले आए। तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे, जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। सलाम करते गए और साइड में खड़े होते गए बारी बारी। एक के बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा, और तीसरे के कंधे पर फावड़ा था। आका ने नौकर से कहा, यानी बोला तो क्या था? सिर्फ एक डॉक्टर को बुलाने के लिए, हकीम साहब को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन साथ में 3 आदमी और ले आया। कौन? नौकर। और उस नौकर के हाथ में, यानी उन तीनों लोगों के हाथ में, जो 3 शख्स आए थे, एक के हाथ में तो क्या था? लोटा था, एक के बगल में कपड़े का थान था, और तीसरे के कंधे पर क्या था? फावड़ा रखा था। आगे देखिए। आका ने नौकर से कहा, क्या कहा? ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ कराया, इंट्रोडक्शन कराया, एक एक से परिचय दिलवाया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, बहुत समझदार हैं, काम करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? अल्लाह ताला के कौन दखल दे सकता है? अल्लाह के काम में कोई रुकावट पैदा कर सकता है? कौन कर सकता है? बेशक वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ, और वो कफ़न का कपड़ा साथ लाया है। मैं किसको लेकर आया हूँ? दर्जी को लेकर आया हूँ, कफ़न के कपड़े के साथ। ये दूसरे साहब गुस्साल हैं, और तीसरे गौर कुन। एक साथ इसलिए लाया कि बार बार भागना ना पड़े। अब इस नौकर की समझदारी देखिए। जब इसे कहा गया कि क्या कर, एक डॉक्टर साहब को बुला कर ले आज, तो वो हकीम साहब को तो लेकर आया, साथ में 3 लोगों को और पकड़ के लेकर आया। एक तो लेकर आया कफ़न वाले को, कि वो एक दर्जी को लेकर आया कि अगर ऐसा ना हो कि अगर डॉक्टर साहब मालिक को ठीक ना कर सके और मालिक साहब मर जाएं, तो उनका हाथों हाथ कफ़न का इंतज़ाम हो जाए। बार बार कौन जाएगा कफ़न लेने के लिए? तो हाथों दर्जी को लेकर आया, कफ़न कटिंग वटिंग के लिए तैयार। दूसरे साहब गुस्साल हैं। गुस्साल कहते हैं मैयत को गुस्ल देने वाला, मैयत को नहलाने वाले को गुस्साल कहा जाता है। तो दूसरे गुस्साल हैं जो क्या करते हैं? मैयत को गुस्ल देते हैं। अगर ऐन वक्त पे आप मर गए तो ऐन वक्त पे हम किसको बुलाते फिरेंगे? इससे अच्छा मैं गुस्साल को साथ ही लेकर आ गया। तीसरा है गौर कुन। गौर कुन कहते हैं कब्र खोदने वाले को। गौर यानी कब्र, कुन यानी
खोदने वाला, तो कब्र खोदने वाले को साथ ले आया। आप मर गए तो हाथों हाथ कब्र खोदने वाला भी साथ ले आया हूँ। देखिए मेरी बहादुरी, देखिए मेरे काम का तरीका, मैंने आपके से छोटे से काम को कितना तरीके से मैंने काम किया है। आप लोगों ने सब टीवी पर एक टीवी सीरियल आता है चिड़ियाघर, उसमें आपने गधा प्रसाद को देखा होगा। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही लगती थी। जब उसे कहा जाता था पानी ले आ, तो वो बाल्टी भर के पानी ले आता था, और जब उसे कहा जाता इस पानी को क्या सर पर डाला जाए, तो वो लोगों को सर पे डाल दिया करता था। ये नौकर भी कुछ गधा प्रसाद की तरह ही मालूम होता है। आगे देखिए इस नौकर की हरकतों का अंजाम। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हमारे हलक़े में हैं। इस ग्रुप में एक आदमी एक और हैं, एक शख्स और हैं, उनके बारे में भी जानिए। गली से रेडी वाला हाँक लगाता गुज़र रहा था कि अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर उन्हें बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ किया कि इस ज़हमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, उससे रोकना क्या ज़रूरी था। यानी एक रेडी वाला, एक ठेला वाला, सब्जी वाला, वो फ्रूट्स वाला हाँक रहा था, यानी आवाज़ लगाता फिर रहा था कि पपीते हैं, अंगूर हैं, फल फ्रूट्स हैं, आइए ले जाइए, आइए ले जाइए। लेकिन उन्होंने जो उनके जिसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, उन्होंने एक अपने नौकर को, लड़के को भेजा और उसे बुलाने के लिए भेजा। जब वो ठेले वाला उनके पास तशरीफ़ लाया तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है। जब ये और वो ठेले वाला वापस चला गया, फल वाला वापस चला गया, रेडी वाला। तो हमने पूछा कि हज़रत इस बात की इतनी ज़हमत इतनी तकलीफ़ की ज़रूरत क्या थी? वो तो वैसे ही जा रहा था, आपको बुलाकर ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमें ज़रूरत नहीं है? अगर ज़रूरत नहीं है तो बुलाने की भी क्या ज़रूरत थी? वो तो वैसे ही जा रहा था। तो अब वो क्या जवाब देते हैं, अब उनका जवाब भी सुनिए। इस ज़हमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, उससे रोकना क्या ज़रूरी था, ये बात हमने कही। तो वो बोले, एहतियात का तकाज़ा था कि इस बात पर वाज़े कर दी जाए और माज़रत भी की जाए, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। एहतियात का तकाज़ा है, यानी कि लिहाज का तरीका है कि वो इतनी दूर से उम्मीद के साथ आता है कि मैं बाहर जाऊंगा और फल बेचूंगा, इतनी दूर से आता है। और ये बात माज़रत यानी माफ़ी के लायक भी थी। अब बात माफ़ी लायक क्या थी? दूसरे ये कि उसे ये गुमान ना गुज़रे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यानी कि मैंने लड़का उनको बुलाने के लिए क्यों भेजा? इसलिए कि ऐसा ना हो कि उसे ऐसा लगे कि इस घर में सब लोग बहरे हैं और उसकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए कोई बाहर फल लेना आता ही नहीं है। तो मैंने लड़के को बताने के लिए भेज दिया कि इस घर में सभी कान वाले हैं, कोई भी बहरा नहीं है, सभी के कान सही सलामत हैं। और माफ़ी इस बात की कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, अब तो इतनी दूर से लेकर आ गया है, लेकिन हम तो ख़रीद नहीं रहे, तो इसलिए हम उससे माफ़ी भी चाहते हैं, माजरत वाली बात करते हैं। अब आप ख़ुद सोचिए, क्या ये बात मुनासिब है? अगर वो जा रहा था तो उसे जाने दिया जाता, पर ये बेफजूल सी बातें हैं। मुसन्निफ़ ने एक तंज़ वाले अंदाज में, एक मज़ाही अंदाज में इस बात को पेश किया है। अब देखिए आगे की कहानी। यही हमारा दोस्त एक रोज़ कार में हमारे साथ गोलीमार से गुज़र रहे थे। एक जगह लिखा है, तशरीफ़ लाइए। जब हम कहीं सड़क से गुज़रते हैं, हम कहीं रास्ते से गुज़रते हैं, हम कभी बाज़ार से गुज़रते हैं, तो हमने अक्सर दुकानों पर, ठेलों पर, रेडियों पर, दुकान के बोर्ड्स पर कई जगह विज्ञापन देखा होते हैं, आइए तशरीफ़ लाइए, बम्पर सेल, धमाका सेल, ले जाइए 100 में 3, ले जाइए 1000 में 3, बहुत सस्ता ले जाइए, बेनिफिट में ले जाइए, आइए आइए ले जाइए, ऑफ़र सीमित समय तक। ऐसी सब खबरें, ऐसे इश्तिहारात हम अक्सर देखते हैं। तो ऐसे ही में हम एक बार अपने दोस्त के साथ कार में जा रहे थे, तो एक जगह लिखा था तशरीफ़ लाइए। तो उन्होंने क्या किया, रबड़ी, कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा, पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे, कुल्फ़ी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है? बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। यानी इसे दुकान पर एक रेडी पर लिखा था
کہ آئیے کلفی لے جائیے، کلفی کھا لیجئے، لسی پی لیجئے، اور کیا چیز تھی، ربڑی لے لیجئے۔ لیکن ان صاحب نے کیا کرا، اس کے پاس جا کر کار روک دی اور اس کو جا کر بولا کہ ہم ربڑی نہیں کھاتے، ہم کلفی نہیں کھاتے، ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں، اور لسی کا یہ کون سا موسم ہے؟ پھر بھی آپ نے لکھا ہے آئیے تشریف لائیے، تو آپ کی پیشکش کا شکریہ، آپ نے جو لکھا اس کے لیے شکریہ۔ اب آپ کو نہیں کھانی تو آپ سیدھی سیدھے نکل جائیے، اس کو جا کر بولنے کی کیا بات ہے؟ لیکن پھر بھی مصنف نے اس طرح کے مزاحیہ انداز میں لکھا ہے کہ اگر ایسا بھی ہو، لوگ اس طرح کے بھی ہو جائیں، دنیا میں ایسے حالات بھی اگر ہو جائیں، تو سوچئے دنیا میں جینا کتنا دوبر ہو جائے گا، لوگوں کے لیے کتنی مزے والی اور عجیب بات ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں مصنف۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھ کیا، کار میں واپس بیٹھے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانیں۔ اب ہمارے دوست بولیں گے یہاں کے لوگ ہمارے ادب کو، ہمارے طریقے کو، ہمارے لحاظ کو کیا جانیں، کہ ہم تو بہت ادب اور بہت سمجھدار لوگ ہیں کہ ہم نے جا کر اس کی پیشکش کا شکریہ بھی ادا کیا، حالانکہ کھایا پیا کچھ نہیں، لیا اس سے کچھ نہیں، بلکہ اور ہمارے ادب کو کون جانے گا، ہمارے طور طریقے کو کون جانے گا، ہم تو بہت سمجھدار، بہت ذہین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے۔ RSVP ایک فرینچ کا ورڈ ہے، فرانسیسی بھاشا کا، فرانسیسی زبان کا الفاظ ہے۔ تو آج کل کارڈوں پہ اس کو لکھا جاتا ہے، جہاں پر ایڈریس، جہاں پر پتہ لکھا جاتا ہے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے۔ جواب سے مطلع فرمائیے۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں، میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے، مطلع یعنی اطلاع دینا، اس کو بتانا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے، معذور یعنی قابل نہیں ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، ضائع مطلب بیکار ہو جاتا ہے۔ دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے ادب والے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی شادی کا کارڈ آتا ہے، کوئی نمنترن آتا ہے، کوئی انویٹیشن آتا ہے، تو کیا ہونا چاہیے، اگر ہم جانا چاہیں، اگر ہمیں جانا، اگلا کارڈ دے کر گیا، اس نے ہمارے لیے کھانا بنوایا ہوگا، اس نے شادی بیاہ میں بڑے کھانے کا انتظام کیا ہوگا، اگر ہم نہیں جا سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسے مطلع کر دینا چاہیے، اسے اطلاع دے دینی چاہیے کہ بھئی ہم نہیں آ سکتے، کم سے کم وہ کھانا تھوڑا کم بنوائے گا، اس کا کھانا خراب نہیں ہوگا، ہمیں اطلاع دینی چاہیے۔ طریقہ تو یہ ہوتا ہے، ادب تو یہ ہوتا ہے، پر ہمارے لوگ دیکھو آج کل کارڈ آتا ہے اور لوگ جاتے بھی نہیں ہیں، بہت سے لوگوں اب نہیں جانا تو اسے کم سے کم جس کے گھر جانا ہے اسے کم سے کم اطلاع دے دینی چاہیے، پر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ ایسا کون کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی سوچئے کہ جب اگر آپ کسی کو فون کرو گے، کوئی بہت محبت کے ساتھ آپ کو کارڈ دے کر گیا ہے کہ شادی میں آئیے گا، پروگرام میں آئیے گا، کھانا کھا کر جائیے گا، ایک عزت کے ساتھ آپ کو نواز کے گیا ہے، اور آپ اسے فون لگا کر بولو گے کہ نہیں صاحب میں تو نہیں آ سکتا، تو وہ کیا کرے گا، وہ اصرار کرے گا، وہ بار بار بولے نہیں صاحب آپ کو آنا ہی ہوگا، نہیں آپ کو آنا ہی ہوگا، نہیں آپ کو آنا ہی ہوگا۔ ایسا تو نہیں بولا ٹھیک ہے نہیں آ رہے ہو صاحب، اچھا ٹھیک ہے مت آؤ، ٹھیک ہے آپ کے لیے کھانا نہیں بنوائیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ پر مزاحیہ انداز میں شاعر نے مصنف اس بات کو پیش کیا ہے کہ ہمیں اطلاع دے دینی چاہیے کہ ہم تو نہیں آ رہے، ہمارے لیے کھانا مت بنوانا تھا کہ آپ کا کھانا خراب نہیں ہو، آپ کا کھانا ضائع نہ ہو، بیکار نہ جائے۔ آگے دیکھیے، ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرا لوگ ہیں، بے بہرا نہیں نالائق ہیں، ہم خود ہی ان باتوں سے دور ہیں جن باتوں کو ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ لوگ اخبارات میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، ہمارا دھیان کیندرت ہو، اس طرف اٹریکٹ ہوں، متوجہ ہونا، اٹریکٹ ہونا، آکرشت ہونا۔ اخبار میں طرح طرح کے اس طرح اشتہارات، ایسے طرح طرح کے وگیاپن آتے ہیں، لیکن ہم پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، ٹینڈر یعنی وگیپتی شائع کرتا ہے، چھپواتا ہے۔ کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بھیجنا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کا مطلب یہ اخبار لکھا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اخبار لکھا کرتے ہیں، اخبار چھپایا کرتے ہیں، اخبار میں کام کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو ہمیں زمین بکوانے کے لیے کہتا ہے، ہمارے ہاتھ کا مطلب ہمارے ہاتھ سے ہم اس کو چھاپیں، اخبار میں ایسا وگیاپن دیں کہ فلاں کی زمین ہے اور اس سے کوئی خریدنے والے کی ضرورت ہے، کہ کوئی آئے اس کی زمین خرید لے، فلاں کا پلاٹ بکاؤ ہے تو آپ اس کو خرید لیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہاں سے سمپرک کریں، ان سے رابطہ کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں اور وہ پلاٹ ان سے خرید لیں، فلاں سامان خرید لیں۔ تو وہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح باری باری لوگ ہم سے یہ کام کرواتے ہیں۔ کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، یعنی کسی کو ہمارے ذریعے سے کیا کرنا ہوتا ہے، پلاٹ اور مکان بیچنا ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا۔ نالائق یعنی بدتمیز، نالائق یعنی
جس میں لائق نہیں ہو، جس میں لکھن نہیں ہو. فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، کہ کسی کا نالائق فرزند، کسی کا برا بیٹا، بیڈ بوائے ہو کسی کا، اور وہ اسے اپنی جائیداد سے، اس کی وصیت سے آگ کرنا چاہے. آگ کہتے ہیں باپ دادا کی پیڑھیوں کی پشتوں کی جو جائیداد ہوا کرتی ہے، سمپتی ہوا کرتی ہے، اس سمپتی سے اس کو الگ کر دینا، اس سمپتی سے، جائیداد سے بے دخل کر دینا، آگ کرنا کہلاتا ہے. تو کوئی ہم سے چاہتا ہے کہ فلانا فلانا ایسا ایڈ دیا جائے، ایسا وگیاپن دیا جائے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے الگ کر دیا ہے کیونکہ ہمارا بیٹا نالائق ہے. تو کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں، اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں مینوان وہی رکھی جاتی ہیں جو ہم میں ہیں. مینوان مطلب جو کہ تم، ویسی کی ویسی. تو کوئی چاہتا ہے کہ ایسی ایسی وگیاپن بھی لکھے جائیں کہ کسی کی سمپتی میں ایڈ کیا جا رہا ہے، ہم فلاں فلاں کو اپنی وصیت سونپ رہے ہیں، ہم فلاں کو اپنی وصیت کا حقدار بنا رہے ہیں. اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو وصیت سے، اپنی جائیداد سے کیا کر رہے ہیں، بے دخل کر رہے ہیں. طرح طرح کے لوگ ہیں، کیسے کیسے وگیاپن، کیسے طرح کے ایڈورٹیزمنٹ دیا کرتے ہیں، اشتہار دیا کرتے ہیں. کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے. اخباروں میں ایسے وگیاپن بھی آتے ہیں، اس نمبر پہ کال لگائیے، آپ جیتو گے لاکھوں کا انعام. آگے دیکھیے. کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے. شارٹ ہینڈ ایک طرح کی لپی ہوتی ہے جسے ہندی میں آشو لپی کہا جاتا ہے. یہ جو کوٹ وغیرہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ ان کے کام آیا کرتی ہے. تو کوئی ہمیں شارٹ ہینڈ سکھانے کی قواعد کرتا ہے، سکھانے کا ایڈ دیا کرتا ہے. تو بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے یہاں داخلہ لیں، اور بعضی اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ بہت سارے کالج اپنے کالج کا ایڈ دیتے ہیں کہ ہمارے کالج میں داخلہ لو، آپ کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم کا انتظام ہمارے یہاں کیا گیا ہے. تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کار بیچنا چاہتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے فریج بیچنا چاہتا ہے. یعنی کل ملا کر طرح طرح کے ایڈ، طرح طرح کے وگیاپن اخباروں میں آیا کرتے ہیں، اور ہمیں ہر طرح کے وگیاپن چھاپنے پڑتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں، جیسے کہ لوگ ہمیں کہا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کہیں عہد برا ہو. بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی کہ جہاں ہم کو ضرورت ہے کا اشتہار چھپتا ہے، وہاں ہم ضرورت نہیں ہے کا اشتہار چھپوا دیں. بہت دیر سوچنے کے بعد، بہت زیادہ گہن ادھین کرنے کے بعد، بہت سوچ وچار کرنے کے بعد ہم نے یہ بات سوچی کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں کی ضرورت ہے، ہمیں فلاں کی ضرورت ہے، ہمیں فلاں کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو کہ ایڈ ایسے دینا چاہیے کہ ہمیں فلاں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلاں چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلاں ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلاں کار بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے ایڈ دینے ہو تو کتنا بہتر ہو. ایسا کون سوچتے ہیں؟ مصنف سوچتے ہیں. کون؟ ابن انشا. ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے. اب ایڈ اگر وگیاپن اخبار میں دیں تو کس طرح کا دینا چاہیے؟ تو انہوں نے وگیاپن کا طریقہ بھی دیا ہے. آگے دیکھیے وگیاپن کیسے کیسے ہیں. دیکھیے، ابن انشا نے طرح طرح کے وگیاپنوں کو اپنی تحریر میں شامل کیا ہے. ان مزاحیہ وگیاپنوں کو دیکھیے اور سمجھیے اور ان کا لطف اٹھائیے. اگر دیکھیے اخبار میں ایسا وگیاپن دیا جائے، ایسا اشتہار دیا جائے، کرائے کے لیے خالی نہیں ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کرائے کے لیے مکان خالی ہے، بیچنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن انہوں نے جسٹ اپوزٹ اس کا الٹا کر دیا، کرائے کے لیے خالی نہیں ہے. تو وگیاپن کیسا ہوگا، اشتہار کیسا ہوگا؟ دیکھیے. 400 گز پر 3 بیڈروم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے، نلکا یعنی نل لگا ہوا ہے، اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی ہے. کہاں پر؟ اس مکان میں. کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے. مقصود یعنی مقصد کی جمع ہے مقصود. کرائے پر دینے کا مقصود نہیں ہے، ہمارا ادیشیہ نہیں ہے کہ ہم اسے کرائے پر دیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے، اور نہ 6 ماہ پیشگی کرائے کی شرط ہے. پیشگی یعنی ایڈوانس میں. نہ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کرایہ 300 روپے ہے، اور نہ ہم اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ لینا چاہتے ہیں. پھر ایڈ کیوں دیا ہے بھائی؟ جن صاحب کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 34567 پر رجوع نہ کریں، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں. جس کسی کو مکان نہیں چاہیے وہ فون بھی نہیں کرے، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مکان پہلے سے ہی بک چکا ہے، یہ پلاٹ پہلے سے ہی بک چکا ہے.
تو کرائے پر خالی نہیں ہے۔ یہ تھا ایک وگیاپن اشتہار۔ اب دیکھیں دوسرا اشتہار، اطلاع عام۔ اطلاع یعنی لوگوں کو بچانا، سوچنا کرنا۔ عام یعنی سامانیہ، عام لوگوں میں، عام لوگوں کی سوچنا، عام سوچنا۔ اور آخر محمد دین ولد فتح الدین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نافرمان ہے، رحمت اللہ نافرمان ہے، نہ اوباشیوں کا صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے عاق کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ یعنی ان کا بیٹا ہے جو نالائق نہیں ہے بلکہ اچھا ہے، اچھی طرح کی صحبت میں رہتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اسے تو جائیداد سے بے دخل کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عام سوچنا ہے کہ ہم اسے کیا نہیں کر رہے ہیں، جائیداد سے بے دخل نہیں کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے بھی انہوں نے اشتہار دے دیا ہے۔ سوچئے کہ اس طرح کا اشتہار آئیں گے تو کیا منظر ہوگا۔ آگے اور دیکھیے ابن انشا نے اور بھی اشتہارات دیے ہیں۔ اگلا اشتہار ہے ضرورت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کار مارس مائنر ماڈل 1959 عیسوی بہترین کنڈیشن میں، ایک بے آواز یعنی بنا آواز کی ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں مطلب ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 تا 8 بجے شام۔ اوقات یعنی وقت کی جمع ہے، اوقات، ملاقات یعنی ملنا، میٹنگ کا ٹائم کیا رہے گا، ملنے کا سمے کیا رہے گا، وقت کیا رہے گا، 3 سے 8 بجے تک کا ٹائم رہے گا اگر کسی کو چاہیے تو۔ اور ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ سب چیزیں پہلے سے ہی موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں لوگ۔ آگے دیکھیے عدم ضرورت رشتہ آتے ہیں نا، ویواہک میٹریمونیل پوائنٹ الگ سے آتا ہے نا، تو یہ اس میں عدم ضرورت رشتے کی ضرورت والا ایڈ کیسا آتا ہے دیکھیے ایک مزاحیہ انداز میں۔ ایک نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ، خوبصورت، شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ لڑکا پہلے سے کیا ہے؟ شادی شدہ ہے، پہلے سے ویواہد ہے۔ خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ بکس کراچی۔ اس اشتہار میں ابن انشا فرماتے ہیں، بتا رہے ہیں ایک نوجوان ہے، برسر روزگار کا مطلب روزگار پایا ہوا، وہ بندہ جو بے روزگار نہیں ہو، جو پہلے کوئی کام کرتا ہو۔ اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1500 روپے ماہوار، 1500 مہینہ اس کی تنخواہ ہے۔ باسلیقہ ہے یعنی اچھے سلیقے دار ہے، سمجھ والا ہے، باشعور والا ہے، خوبصورت بھی ہے، شریف بھی ہے۔ شریف تو آپ جانتے ہیں، آپ جیسے مہاپروش، آپ جیسے میرے پیارے بچے، شریف آپ ہی کی طرح شریف ہے، بہت خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے۔ خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ رشتے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لڑکی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لڑکا پہلے سے کیا ہے؟ شادی شدہ ہے۔ اور خط و کتابت یعنی پتر لکھن، پتراچار جو کہا جاتا ہے، صیغہ راز میں نہیں رہے گی۔ صیغہ راز کہتے ہیں کسی بات کو چھپا کر رکھنا، پتراچار چھپا کر نہیں رکھیں گے، جبکہ پتراچار چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے لڑکیوں کی رشتے کے مطلوب نہیں، مطلوب بنا ہے طلب سے، طلب کا مطلب ضرورت، مطلوب بنا ہے طالب سے، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے ودیارتھی کو کہا جاتا ہے طالب علم، یعنی جس کو علم کی طلب ہو، علم کا طالب ہو، تعلیم یعنی لینے والا، گرہن کرنے والا، ضرورت والا، جس کو علم کی ضرورت ہو وہ ہوتا ہے ودیارتھی یعنی طالب علم۔ تو یہاں پر بہت سارے رشتوں کی ہمیں مطلوب نہیں ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ایسا عدم ضرورت رشتے کا آپ نے کیا دیا ہے؟ ایک ایڈ دیا ہے، ایک اشتہار دیا ہے۔ اور دیکھیے ایک دو ایڈ اور ہوں گے شاید۔
اب یہ آخری اشتہار ہے، داخلے جاری نہ رکھیے، جبکہ ہوتا یہ ہے داخلے شروع ہو چکے ہیں، ایڈمیشن آر اپلائیڈ، ایڈمیشن آر اسٹارٹیڈ یا پرویش پرارمبھ، جگہ جگہ سے ایڈ دیے جاتا ہے اخباروں میں، پر آپ کہہ رہے ہیں داخلے جاری نہ رکھیں۔ کیا لکھتے ہیں سائڈ میں اس وگیاپن میں، اس اشتہار میں؟ دیکھیے، کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں کا مطلب یہاں، ان کے یہاں داخل ہونا مقصود نہیں ہے۔ ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لیا تھا، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کلاس کی، کسی ڈگری کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایڈ دے رہے ہیں، اب جو لوگ اشتہار دے رہے ہیں کہ ہمارے کالج میں آئیے، ہمارے اسکول میں آئیے، داخلہ لیجیے، تو ہمیں تو داخلے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے بہت سال پہلے ایم اے کر لیا تھا۔ ایم اے مطلب ماسٹر آف آرٹس، ماسٹرس کی ڈگری ہم نے لے چکے ہیں۔ اب آپ نے ڈگری لے لی ہے تو یہ بات اخبار میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پر بیجا ان باتوں کو یوں ہی مزاحی انداز میں آپ نے پیش کیا ہے۔ ابن انشا نے اس چھوٹے سے مضمون میں آپ کو مند دھیمی دھیمی مسکان والے کچھ الفاظ آپ کے لیے چھوڑے ہیں کہ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد آپ کہا لگا کر کھلکھلا کر تو ہنسیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ اس مضمون کو پڑھیں گے تو آپ کو مند دھیمی دھیمی مسکان آپ کے چہرے پر رہے گی۔ آپ کو اس طرح خوش دیکھنا ہی ابن انشا کا مقصود ہے، اس لیے آپ نے یہ مضمون لکھا ہے۔ امید کرتا ہوں بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چھوٹا سا مختصر سا سبق ہے اور کافی آسان بھی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اور نہ اس میں زیادہ مشکل الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر بھی ایسا کوئی الفاظ جو میری نگاہ سے چھوٹ گیا ہو، جس کا میں مطلب بتانا آپ کو بھول گیا ہوں، چوک گیا ہوں، تو آپ کمنٹ میں بے جھجک ان الفاظوں کے مطلب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کمنٹ کرنے میں کوئی جھجک نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے کلاس میٹس میں، اپنے جان پہچان والوں میں شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کروائیں۔ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آباد رکھے، خوش و خرم زندگی عطا بخشے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی کلاس میں۔ بہت جلد آپ کے لیے ایم سی کیو کلاس کا ویڈیو آنے والا ہے، انتظار کریں۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔